وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب مل کے پڑھو. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا. جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا. جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. تمام درود و سلام تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے
جس نے لفظ کن فرما کر ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور تمام درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے لیے خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے رب ہونے کی اے پیارے حبیب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کا پیارا مہینہ جو کہ بڑی سہانی صبحوں، نورانی راتوں اور بڑے ہی پیارے دن گزرے، اس کے بعد یہ پہلا جو ربیع الاول ہے، ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے گزرا، اور اب ربیع الثانی اس کی بھی بڑی شان ہے، کیونکہ پہلا مہینہ ربیع الاول میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد سے پہلے کے تذکرے، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، آپ کا بچپن، آپ کا معاشیت کو جس سمت چلانا، اس پہ عمل کرنا، سیاسی، سماجی مذاکرات، پھر صلح جوئی، معاف کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، صلہ رحمی، والدین کا ادب و احترام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ مہینہ بالخصوص ربیع الثانی میں جہاں پر اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والبغدادی، آپ کی سیرت اور آپ کے اجتماعات، آپ کی روحانی، علمی، تبلیغی مسائل جمیلہ کو سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے بھی اس مہینے میں آپ کے مریدین، عقیدت مند اس کو آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی لوگوں میں تعارف کرواتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری ہوں، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا حضرت شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند ہوں، یا حضرت سہروردی ہوں، وہ نظام الدین اولیاء ہوں، وہ مجدد الفسانی ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، انہوں نے سیرت کا پہلو اپنایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ جیسا کہ پہلے بھی کئی بار تذکرے ہو چکے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کمال کے فقیہ تھے، آپ کمال کے مفتی تھے، آپ کمال کے استاد تھے، آپ حافظ قرآن تھے، آپ قاری تھے، اور بچپن ہی سے مادرزاد ولی بھی تھے، اور ماں کی گود سے ان کو جو اچھا تربیت کا ماحول ملا، والدین نے بیٹے کو جو حق گوئی بیان کرنا سکھائی، پھر بیٹے نے ایک نام کمایا،
جو عجم سے اٹھ کر عرب میں گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انہوں نے پوری دنیا میں ڈنکا بجایا۔ یہ ایک بچہ گیا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، پھر دین کا علم حاصل کیا، ایسے غوث اعظم نہیں بن گئے، لمبے کپڑے پہن لیے، گل میں گھنگرو ڈال لیے اور پاؤں میں کڑے ڈال لیے، ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے تو غوث اعظم ایسے غوث اعظم نہیں بنے۔ سب سے پہلے غوث اعظم کی جو تربیت گاہ تھی وہ کیا تھی کہ آپ کی ماں نے آپ کو بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے حافظ قرآن بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے بچے عالم دین بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان کو اچھے اور خوبصورت بچوں کو صرف یونیورسٹیوں تک محدود کرتے ہیں، کالجوں تک محدود کرتے ہیں، اچھے سکول جس کی بے بہا فیسیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ داخل کروا کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ غوث اعظم کی طرز پہ چلا جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کے لیے پہلے بچے کو حافظ قرآن ہونا ہوگا، پھر اسے عالم دین ہونا ہوگا، پھر وہ علم دین پڑھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، پھر وہ لوگوں کے سینوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرے۔ یہ غوث اعظم کی سیرت ہے، یہ وہ تصوف کا پہلو ہے جس کو اللہ کے ولیوں نے بے بہا جگہ پہ بیان کیا۔ یہ جو سلطان العارفین کا جو نعرہ ہے، جو آپ کا یہ طرز عمل ہے، یہ جو بیان ہے، آپ نے فرمایا لف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے میرا مرشد باہو جس اے بوٹی لائی ہوں۔ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا نہیں، سلطان العارفین ان پڑھ نہیں تھے، سلطان العارفین جاہل نہیں تھے، کمال کے عالم تھے، کمال کے عالم۔ اور آج ان کی کتب کثیرہ کو اگر پڑھا جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کی عین الفقر کو کتاب کوئی بندہ پڑھ جائے نا تو اس کو سمجھ جاتی ہے فقیری چیز کیا ہے، درویشی چیز کیا ہے۔ فقیری صرف کپڑے اتار دینا اس کا نام فقیری نہیں ہے، لمبے کپڑے پہن کے تو گلیوں میں گدائیں کرنا اس کا نام فقیری نہیں۔ اور فقیری تو ہے اللہ کا فقیر ہو جانا، درویش ہو جانا، کسی چیز کی غرض نہیں، نہ دنیا کی غرض ہے، نہ مال کی غرض ہے، نہ اسباب کی غرض ہے، فقط ایک اللہ کی غرض ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے رب سے لو لگا لی ہے، اور جس نے رب سے لو لگا لی ہے وہ بندہ بن گیا ہے، اب وہ فقیر بن گیا ہے۔ نبی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ نفی اس بات ہے جس کا پانی جس بندے نے پانی پیا پھر اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو گلی میں بھی جاتی ہے، محلے میں جاتی ہے، شہر میں جاتی ہے، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہوں، پھر لوگ اس کی خوشبو کو سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں نے درس دیا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں رہتا۔ ایک روڑی ہے، روڑی گندگی والی جگہ ہے، ایک بوٹا اس پہ لگا ہے اور ایک بوٹا لگا ہے گلاب کا۔ اب جب گلاب کی مٹی کو آپ کھیڑیں گے نیچے سے تو اس کی مٹی سے بھی خوشبو آئے گی۔ جو روڑی پہ لگا ہوا ہے ایک بوٹا ہے گندگی والی جگہ پہ، اس کو آپ کھیڑیں گے اس کے نیچے سے بدبو آئے گی۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے والا بندہ خالی نہیں رہتا، اس کا بھی سینہ بھر جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کس طرح کے آپ مفتی تھے، آپ عالم تھے، ایک بندے نے قسم اٹھا لی، ایک بندے نے قسم اٹھا لی کہ میں اس طرح کی عبادت کروں گا، اس طرح کی عبادت کروں گا، اس طرح کی عبادت کروں گا، زمانے میں کسی نے عبادت نہیں کی۔ علماء کے پاس اس کے
سوال کیا تو علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے، حیران و پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یہ کس طرح کی عبادت کرے گا بتا تو، کوئی آسمان پہ جا کے عبادت کرے گا؟ کس طرح کی عبادت کرے گا کہ تیرے جیسی عبادت نہیں؟ تو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس یہ مسئلہ گیا، تو آپ نے فرمایا اگر تو اس طرح کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو جا پھر خانہ کعبہ میں چلا جا، مطاف کے پاس چلا جا جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، لوگوں کو روک دے، سب کو روک کر کھڑا ہو کے تو عبادت کر جا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ کیسے مفتی ہیں یہ؟ ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کے مرید آج لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہم سارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں سارے۔ اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا حافظ کہ جس کی تربیت کیا ہے، جس عالم کی تربیت کیا ہے کہ اس کی ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے تو کہتی ہے جا بیٹا اللہ کے دین کے لیے چلا جا، جا اللہ کا قرآن پڑھ چل کے، جا اللہ کا قرآن پڑھ چل کے، جاؤ اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ماں نے بھیج دیا گھر سے، لین لاڑ بچہ تھا، کوئی معمولی بچہ نہیں تھا عبد القادر جیلانی، کسی یتیم کو بچے کو نہیں بھیجا دین حاصل کرنے کے لیے، کسی لولے لگڑے کو نہیں بھیجا، اللہ تو لولے لگڑے کو بھی عظمت دے دیتا ہے قرآن کے بدلے۔ خوبصورت بیٹا، پیر کا بیٹا، عالم دین کا بیٹا، باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی ہے، باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی ہے۔ یہ ولیہ ولیہ کی لفظ ہوتا ہے۔ میت کے لیے بھی، مرد کی میت ہے یا عورت کی میت ہے تو یہاں پہ کہتا ہے حاضر اس میت کے لیے، حاضرہ اس میت کے لیے، یہ نہیں ہے، وہ میت ہے سامنے، دعا ایک ہی ہے سب کے لیے، وہ ولی ہے دونوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے جا دین کا حاصل سبق حاصل کر چل کے۔ پہلا قافلہ آپ کا چلا، پہلی روٹین کیا بتائی؟ آج تو طالب علم جھوٹ بولتے ہیں، مدرسوں میں بھی، گھروں میں بھی جا کے جھوٹ بولتے ہیں، طالب علم بات نہیں صحیح بتاتے، والدین کو جھوٹ پہ مبنی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو والدین کو بھی گھر سے یہ تربیت اپنے بچوں کو نہیں دیتے، کیونکہ اگر سیدھی بات بچہ جا کے بتا دے تو والدین کو مارنا پڑے گا، اپنے بچے کو نہیں مارتے، الٹا الزام دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں یہ غوث اعظم کی ماں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بات سیدھی کرنی ہے۔ بیٹا قافلے میں جا رہا ہے، لوگوں نے راستہ روک لیا، جو لٹیرے تھے جو راستہ روکا تو سب کی تلاشیاں لی، کسی سے مال نکلا کسی سے نہ نکلا، ہر کوئی بندہ پوچھتا۔ لوگ کوشش کرتے ہیں جب کسی سے مال لوٹا جاتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں اپنا مال چھپانے کی کہ میرا مال بچ جائے۔ ایک بچہ ہے قافلے میں، اس سے آ کے پوچھتے ہیں لوگ، وہ لٹیرے پوچھتے ہیں بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا ہے جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ 40 روپے اس وقت کے، اندازہ کر لیجئے یہ 4 ہجری کا غالباً واقعہ ہے۔ 40 دینار ہے میرے پاس، تو یہ 40 دینار میرے پاس ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، تلاشی لیتے، 40 دینار کوئی نہ نکلتے، چلے جاتے، دوسرا آتا، تیسرا آتا، چوتھا آتا، کئی ڈاکو آئے، تلاشی لی، چلے گئے۔ سارے جا کے ڈاکو اپنے سردار کو بولتے ہیں قافلے میں ایک بچہ ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 روپے اس وقت کے، لیکن نکلتے نہیں ڈاکو۔ انہیں کہتا ہے چلو میرے ساتھ چلو، وہ ایڈا بچہ شیار ہے، وہ پیسے چھپا کے بیٹھے ہیں، تو نال آتا بھائی سانو بھی بلو سربازی ہے کہ پیسے بھی کول ہے نے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس ہیں پیسے، نکلتے نہیں۔ کس جگہ پہ اس نے پیسے رکھے؟ گئے بچے کے پاس، ڈاکو کا سردار بولتا ہے، کہتا بچے بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ جی میرے پاس ہے۔ جی کیا ہے تیرے پاس؟ 40 دینار ہے۔
تلاشی لی, بولا کوئی نہیں نکلے. یار ایک تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسرا کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں. آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے پاس پیسے ہیں. کدھر ہیں؟ آپ نے اپنی قمیض کی اندر والی سائڈ کی. یہ جو پرانے بندے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ان کی مائیں اندر جیب لگا دیا کرتی ہیں. نئے بچوں کو نہیں پتا, ابھی باسکٹیں نکل آئی ہیں, نئے نئے درزی نکل آئے ہیں, نئی جیبیں نکل آئی ہیں. اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. کئی لوگ شادیوں پہ جایا کرتے تھے تو کسی کی قمیض لے کے چلا جایا کرتے تھے, کسی کی تہمت باندھ کے چلا جایا کرتے تھے. جوتی نہیں ہوا کرتی تھی تو کسی کی جوتی پہن کے چلا جایا کرتے تھے. ابھی طرح کا زمانہ نہیں ہے کہ گھروں میں بریف کیس کپڑوں کے بھرے پڑتے ہیں. بیویاں کہتی ہیں جی میرے بچوں کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں جی, شادی پہ بھی جانے ہیں. جوتیاں پڑی ہیں جی, نیچے جوتیوں کا ایک نیا بکس بنا ہوا ہے. تو پوچھتے ہیں جی, وہ کہتی ہے نہیں جی میرے پاس تو جوتیاں ہے ہی کوئی نہیں جی, میں کتوں جانا بیاہ ہوتے ہیں. تو کچھ کرے دا کروا لیا تو تاں میں نے جوتی کو نہیں تو لے کے دیتی. کپڑے نہیں ہیں. تو پہلے زمانے میں تو کپڑے, جب کپڑے پرانا ہو جاتا ہے تو کپڑے کو دھو کے پہن لیں, کپڑا نیا ہو جاتا ہے. تو کیا ممانت ہو گئی ہے کہ ہم کل اس کو شادی پہ پہن کے گئے تھے, آج نہیں پہن کے جائیں گے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے. آج تو لوگوں کی ڈیمانڈیں بڑی بڑھ گئی ہیں نا. خطیب کی ڈیمانڈ علیحدہ ہے جی. خطیب کہتا ہے جی میں جہاں سے میرے لیے چھوٹا گوشت ہو. یہ دین کا تبلیغ کا نیا سلسلہ نکلا ہے, اس لیے تبلیغ میں کمی آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی علماء کی باتوں میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر ہم نے ختم کر دیا ہے. جب ڈیمانڈ ہو گیا جی میں آؤں گا تو 30,000 روپیہ دینا ہے آپ نے, میرے لیے چھوٹا گوشت ہو, میرے لیے ساتھ جناب نا دیسی گھی اس میں ڈالا ہو, میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھے, میں اکیلا کھاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ کے ولی تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے ولی تو کہتے تھے کوئی میرے ساتھ آ کے دسترخوان پہ بیٹھے, آ کے میرے ساتھ کھانا کھائے. یہ طریقہ ہوتا تھا. قاری حضرات ہیں, نعت حضرات ہیں, ان کی ڈیمانڈیں علیحدہ ہو گئی ہیں. علیحدہ ڈیمانڈیں ہیں, پیسوں کی ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں. ایک محفل کرانی پڑتی ہے تو اس پہ لاکھوں روپے خرچہ آ جاتا ہے. اسی لیے تو ہمارے ہاں سلسلے ختم ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت بچپن میں تھے. آپ تو آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں, میری ماں نے مجھے دیے تھے. کدھر ہیں جی قمیض؟ عیسیٰ اندر والا باہر کیا, کہا جی یہ ہے. تو سردار دیکھ کے حیران ہو گیا, کہتا ہے بیٹے پیسے تو ہمیں نہیں ملے تھے, تو آپ کے پیسے بچ جانے تھے, تو آپ نے ایسا کیوں کیا, کیوں آپ نے پیسے نہیں چھپائے؟ تو آپ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے بولا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا جھوٹ. تو ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, موبائل میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہوتے کجا میں کہتے ہیں جی لاہور ہوں جی اس وقت, جھوٹ ہی بولتے ہیں نا. باپ گھر میں ہوتا ہے تو بیٹے کو کہہ دیتا ہے بیٹا باہر جا کے بتا دو میں ابا گھر میں نہیں ہے. پھر ولی اللہ کہاں سے بنے, بتائیں نا ذرا. ہر بات میں جھوٹ ہم بولتے ہیں. تو جب جھوٹ بولیں گے تو پھر گھر میں ولایت نہیں آئے گی. یہ میری بات یاد رکھ لیں. آپ نے فرمایا میری ماں نے بولا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا. ڈاکو کہنے لگا تو اتنا سمجھدار ہے, اللہ اکبر, تو اپنی ماں کا حکم مانتا ہے, اور میں کتنا بدقسمت ہوں, میں تو اللہ کا بھی حکم نہیں مانتا. لوگوں کو لوٹتا ہوں, لوگوں کی جائیدادیں لوٹتا ہوں, لوگوں کی بچیوں کا جہیز لوٹتا ہوں, ان کے گھر فارغ کر دیتا ہوں, مائیں پریشان ہو جاتی ہیں, میں کیسا انسان ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں. اپنے ڈاکو کو کہتا ہے ساتھیوں اگر کسی نے اب چوری کرنی ہے, ڈاکہ زنی کرنی ہے تو کر لے, میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں. میں نہیں آج کے بعد کسی قسم کی بھی کوئی ایسی حرکت کروں گا جس سے پریشانی ہو. تو اس کے ساتھی کہتے ہیں سردار بڑی حیرانگی والی بات ہے, ہم نے چوری آپ کے ساتھ شروع کی, ڈاکہ زنی ہم نے آپ کے ساتھ شروع کی, اور اب جب تو ڈاکہ زنی چھوڑ دے گا, لوگوں کے گھروں کو لوٹنا چھوڑ دے گا, تو ہم بھی لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں گے, ہم بھی سارے توبہ کر دیں گے. پہلا قافلہ تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی کی توجہ سے مسلمان ہو گیا, جنہوں نے توبہ کر لی, جنہوں نے لوگوں کو پریشان کرنے سے. یہ پہلا واقعہ, یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے
جو بڑی والدین کا بیٹا ہے، جس کی ماں ولیہ، جس کا باپ ولی، عالم دین، عجم سے گیا عرب میں، یہ پہلا واقعہ ہے جس کی ایک نگاہ ناز سے اتنا قافلہ مسلمان ہو گیا. یہ پہلا قافلہ ہے. پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے. 17 یا 18 سال کی عمر ہے تو 25 سال کی عمر تک آپ نے مکمل تعلیم حاصل کر لی ہے. پھر آپ نے مفتی بھی تھے، عالم دین بھی تھے. آپ نے پھر فتوے دینے شروع کیے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کی. دور دور سے لوگ آتے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے، آپ ان میں اللہ کا ذکر بھی کرتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے. یہ 11ویں ہے کیا؟ اصل میں دن 10واں رات 11ویں، یہ بڑی عظمت والا دن ہے. دن 10واں رات 11ویں کو 20,000 انبیاء کی دنیا میں تشریف لے کر آئے. 20,000 انبیاء پر وحی نازل ہوئی. دن 10واں رات 11ویں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. بڑے بڑے واقعات. اس مبارک دن کو آپ نے ایک اجتماع، جس طرح ہم محفل رکھ لیتے ہیں جی، آج محفل رکھنی ہے جی مہینے میں، تو آپ کے مریدین آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ذکر اذکار کا طریقہ آپ کرتے، دور دور سے لوگ آتے، تو آپ نے ان کو ایک دن دیا. اس دن ہی آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور پھر ذکر کرتے. اس ذکر کی وجہ سے لوگ آپ کو 11ویں والے دن آتے. پھر جب آپ کا وصال مبارک ہوا، وہ بھی 11ویں کا دن تھا. اب پہلے آپ 11ویں کو محفل کیا کرتے، جب آپ کا وصال 11ویں کو ہو گیا، پھر جتنے مریدین تھے دیکھو جی وڈی 11ویں کتھے وے تے چھوٹی 11ویں کتھے تے درمیانی 11ویں کتھے وے. اے نبی علیہ السلام نے کو 11ویں منائی ہے؟ اے وہ صحابہ نے 11ویں منائی ہے؟ کیا تو صحابہ کے دور میں تھا؟ پر اللہ کے بندے ایسی باتیں نہ کرو. قرآن پاک کیا قرآن پاک کے اوپر اعراب نبی علیہ السلام کے دور میں تھے؟ زیرہ زبرہ شدہ مدہ نہیں تھی؟ کیا ایک جلد میں قرآن پاک موجود تھا؟ نہیں تھا. کیا اس وقت مسلم تھی؟ اس وقت بخاری تھی؟ کیا اس وقت وہابی جلسے کیا کرتے تھے؟ کیا اس وقت شیعہ اس طرح ماتم کیا کرتے تھے؟ کیا اس طرح مجلسیں ہوا کرتی تھی؟ کیا اس طرح بڑی بڑی مسجدیں اس وقت تھی؟ کیا قلین پڑے ہوتے تھے؟ کیا مسجدوں میں اے سی لگے ہوتے تھے؟ ساؤنڈ لگے ہوتے تھے؟ اور دین کی ضرورت ہے. اگر کتاب کو یکجا کیا، 11ویں کا ایک دن ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ پوری دنیا سے آپ کے پاس جاتے اور جاتے آپ ان کو دین کی تبلیغ کیا کرتے. میرے منیر میں حضرت سیدی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت، صحیح مجاہد، پھوکا مجاہد نہیں. وہ مجاہد نہیں جس میں سڑکوں پہ نعرہ لگایا تو لبیک لبیک لبیک، صرف نعرہ لگا لیا تو کہہ دیا میں نے پتہ نہیں بڑا کیا کیا ہے. خدا جانتا ہے اگر جس بندے نے ختم نبوت کے لیے پہرا دیا، سب سے پہلے جس بندے نے اس برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس نے اپنا کردار ادا کیا، اس کا نام ہے پیر میر علی شاہ گولڑوی. جس نے غلام احمد قادیانی کو، جس نے اس کو للکارا، اس کانے کو مبالغے کا چیلنج دیا، اس کا نام ہے پیر میر علی شاہ. اللہ اکبر. یہ پیر میر علی شاہ ایک غلام ہے، نبی علیہ السلام کے غلام کا غلام ہے. یہ پیر میر علی شاہ مرید کس کا ہے؟ یہ پیر سیال کا مرید ہے. پیر سیال مرید کس کا ہے؟ یہ توسا شریف والوں کا مرید ہے. ان کی نسبت جا کے بابا فرید سے ملتی ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ فیضان ہے، پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لئے پیارا دیا. اس وقت پیر میر علی شاہ نے اس کانے کو للکارا اور اس کو مبالغے کا چیلنج دیا. یہ پیر میر علی شاہ کا کردار ہے. حضرات گرامی یہ قدر. تو آج لوگ پوچھتے ہیں یہ 11ویں کیا ہے، یہ 12ویں کیا ہے؟ بھائی 11ویں سے تجھے تعلق نہیں ہونا چاہیے. کردار دیکھ میرے غوث کا کیا ہے، میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا کردار کیا ہے. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میرے منیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب پیر حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ماہانہ جو 11ویں کیا کرتے تھے، جو 11ویں کی محفل ہوا کرتی تھی، اس وقت
آپ کے مریدین آیا کرتے تھے، محفل ہوا کرتی تھی، تو جب ذکر ہوتا اللہ 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 اللہ، جب ذکر ہوتا تو ذکر کرتے کرتے کئی لوگ اس میں شہید ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح ذکر کیا کرتے تھے، اس طرح ذکر کیا کرتے تھے۔ آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فیضان پوری دنیا میں ہے، آپ کے مریدین پوری دنیا میں ہیں، اور آپ نے طریقہ اڈاپٹ کیا، لوگوں کو بتایا، آپ نے علم کی تعلیم دی، آپ نے روحانیت کی تبلیغ کی، آپ نے دین کا فریضہ۔ اور آج دیکھیں یہ مولانا احمد رضا بریلوی شریف والے کون ہیں؟ یہ آپ کے مرید ہیں۔ یہ سلسلہ چشت میں تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ یہ آپ کے مرید ہیں۔ یہ احباب آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ یہ آپ کے مریدین میں سے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ آپ کے ساتھ ارادت مندی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے اتنے اللہ کے ولی۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر چلا کاٹا، کتنے دن؟ 40 دن۔ کہاں سے آئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ آپ افغانستان سے آئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے؟ آپ افغانستان سے آئے۔ افغانستان سے میرے پیر و مرشد افغانستان سے تشریف لے کے آئے۔ مولانا احمد رضا بریلوی شریف والے یہ کہاں سے آئے؟ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے آئے۔ افغانستان جو کہ سرزمین ہے، ایک زرخیز سرزمین ہے جہاں سے اللہ کے ولیوں کی کثیر تعداد آتی ہے۔ یہ محمود غزنوی کہاں سے ہیں؟ افغانستان سے ہیں۔ یہ خواجہ داتا صاحب جو آئے تو آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے مرکز انور پر، آپ کے مزار پر جو چلا کاٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 40 دن انہوں نے آپ کے قدموں پہ چلا کاٹا۔ آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ جائیں تو وہ جگہ انہوں نے ایک مختص کی ہے جس جگہ پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن وہاں پہ چلا کاٹا۔ آج بھی وہ قبلہ والی جگہ موجود ہے جہاں پہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو وہاں پہ کھڑے ہو کے بتایا، جو لوگ کہتے تھے کہ علی بن عثمان اجمیری جدھر منہ کر کے پڑھتا ہے اس کا قبلہ درست نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ جن جن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اللہ اکبر کیا تو ان کو خانہ کعبہ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ ابھی بھی سیدھا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چلا گاہ بھی موجود ہے، وہ بھی قبلہ گاہ بھی موجود ہے۔ تو اس جگہ پہ جو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے چلا کاٹا، تو 40 دن چلا کاٹنے کے بعد آپ کیا لکھتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا را رانما۔ یہ کس نے شعر لکھا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کس نے شعر لکھا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ شعر لکھا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا را رانما۔ یہ پھر جب آپ کے قدموں سے فیض حاصل کرتا ہے تو پھر ہندوستان چلے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان تو اس وقت یہ سارے ہندوستان تھا نا، یہ لاہور بھی ہندوستان میں آتا تھا، یہ بھی ہندوستان میں آتا تھا، سارے کا سارا ہندوستان تھا۔ تو آپ ادھر چلے جاتے ہیں جو ابھی ہندوستان کے نام سے مشہور ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں سے فیض حاصل کرنے والا معین الدین چشتی اجمیری جب وہاں پہ جاتا ہے تو دین کی تبلیغ کرتا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو مسلمان کرتا ہے؟ 90 لاکھ نام لے لیا جاتا ہے۔ 90 لاکھ لوگوں کو جس نے اپنی اس نگاہ کیمیا سے مسلمان کیا، لوگوں کو فتوے دے کے مسلمان نہیں کیا۔ وہاں پہ آپ نے لوگوں کو مسلم و بخاری اس وقت نہیں پڑھائی، اس وقت آپ نے ان پہ نظر کرم کی ہے۔ پھر جب لوگ آپ کے ارادت میں آتے تو پھر مسلم بھی پڑھتے، پھر بخاری بھی پڑھتے، پھر کتابیں بھی پڑھتے، پھر حدیث بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے۔ پہلے آپ لوگوں کو نگاہ کرتے جاتے تو پھر یہ قرآن کی عظمت لوگوں کو بتاتے۔ لوگوں آجو، اب جو لوگ راہ ہدایت پہ آ گئے، اب قرآن پڑھو، یہ قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ قرآن تو ایمان پڑھنے کے بعد ہدایت دیتا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے لیے 100 اونٹ قربان کر دو۔ تو دوسرے نے کہا جی 50 اونٹ میں قربان کرتا ہوں۔ تیسرے نے کچھ کر رہا ہے قربان کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس شخص نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے میرا بڑا بھائی 100 اونٹ قربان کرنا چاہتا ہے، دوسرا 50 کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا والد مسلمان ہے تو اسے ثواب پہنچے گا۔ پہلے تو مسلمان تھی، تیرے والد کو 100 کی بجائے 200 اونٹ قربان کر دے، مسلمان کو ثواب نہیں پہنچتا، غیر مسلم کو ثواب نہیں پہنچتا، ثواب تو اس کو پہنچنا ہے جو مسلمان ہے۔
تو حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جو سب سے زیادہ، جو میت اس وقت قبر میں ایک ایسے ہوتی ہے جیسے دریا میں ڈوب رہی ہے، اور وہ خود کو اپنے آپ کو ایک مدد کے لیے پکارتی ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. میت کہتی ہے، میت کیا کہتی ہے؟ مجھے کسی کی ضرورت ہے کہ میری کوئی مدد کو آئے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس وقت دعا مانگے اور میت کو اس کا ایصال ثواب کرے. تو میت کو ایصال ثواب دعا مانگنے سے، مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگی ہے نا، تو اس طرح ٹی سی ایس سے زیادہ جلدی قبر میں ثواب پہنچتا ہے. تو جب اس کو ثواب پہنچتا ہے تو پھر اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے رہنے والے انہوں نے مجھے ایصال ثواب کیا. حضرات گرامی قدر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت کے بہت پہلو ہیں، کئی جمعوں میں بھی بیان کرتے جائیں تو آپ کی سیرت کے پہلو ختم نہیں ہوتے. یہ اللہ سے قرآن سے بھی ثابت ہے. حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اس کو اللہ کے قرآن سے بھی بیان کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامات بھی، یہ بھی آپ اللہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اولاً صحابہ اللہ کے ولی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واقعات بیان کرتے جائیں گے. تو حضرات گرامی قدر، جمعہ کو محمد ارشد صاحب جو مستری ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کا نماز جمعہ کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی ہے. تو اب آپ سے گزارش ہے، ایک تو جمعہ کے بعد وہ بھی بیٹھے، دوسرا مختلف کو پروگرام کو مسجد میں اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں. ابھی آج دیکھ رہے ہیں کہ ساؤنڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ بار بار گلے کو کھینچ رہے ہیں. میں کہہ تو نہیں رہا، میں نے ساؤنڈ کو دور بھی اسپیکر کیوں کیا، اس کے باوجود بھی یہ گلا کھینچ رہا ہے. اپنی مرضی سے لوگ، ہر بندہ آ کے ساؤنڈ کو چھیڑتا ہے. اس کو ایک دفعہ ہم ساؤنڈ کو سیٹ کرا دیں گے، اس کو تالا لگا دیا جائے. میری صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، آپ سے گزارش ہے